قبول کیا، گود میں بھی پہنچ گئے اور پرورش ہو رہی ہے محل میں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تھی. پھر وہاں پر جب جوان ہوئے ہیں اور پھر ان سے ایک قبطی کا قتل ہو گیا. یہ پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا تھا. وہاں بنی اسرائیل میں دو گروہ تھے. سورہ قصص کے بالکل ابتدا میں یہ بات آئی ہے کہ فرعون نے وہاں کے عوام کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک تو وہاں کے مقامی باشندے تھے، قبطی، مصری، اور فرعون ظاہر انہی میں سے ہیں. اور ایک یہ بنی اسرائیل بڑی تعداد میں تھے، اور یہ بھی لاکھوں میں ان کی تعداد پہنچ گئی تھی، جو اصل میں فلسطین سے آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے عہد میں. اور یہ چونکہ باہر کے تھے، شروع میں تو حضرت یوسف کا بڑا اکرام تھا، بڑا مقام تھا. کچھ عرصے تک تو ان کی آؤ بھگت رہی، اور آہستہ آہستہ پھر ان کی وہاں پر جو صورتحال ہے وہ یہ ہو گئی کہ غلاموں کا سا معاملہ ہو گیا. ان سے کام لیا جاتا تھا، بیگار لی جاتی تھی، مشقت لی جاتی تھی، ان کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک ہوتا تھا. تو یہ صورتحال تھی. تو وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اس قوم میں پہچانے جاتے تھے کہ ہیں بنی اسرائیل کے فرد، لیکن پرورش ہو رہی ہے فرعون کے محل میں. تو خود جو بنی اسرائیلی تھے انہیں بڑی توقعات تھیں ان سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی اصلاح کے لیے کام کرنا شروع بھی کر دیا تھا انہوں نے. تو ایک موقع پر دیکھا کہ دو افراد جھگڑ رہے ہیں، ایک بنی اسرائیلی ہے اور ایک قبطی ہے. اس بنی اسرائیلی نے جو ان کا ہم قوم تھا مدد مانگی اس کے خلاف، قبطی کے خلاف. تو حضرت موسیٰ نے اس کو ایک مکہ رسید کیا. ارادہ تو صرف اسے تھوڑی سزا دینے کا تھا، لیکن اسی میں وہ جان سے گزر گیا، اس کا قصہ پاک ہو گیا. تو یہاں سے پھر وہ معاملہ ہوا کہ اور پھر وہ راز کھل بھی گیا اگلے روز. چنانچہ وہ وہاں سے بھاگے، اور فرعون کے دربار میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ یہ شخص جو ہے اب اگر اس کی یہ حرکتیں شروع ہو گئی ہیں، ہے تو بنی اسرائیل میں سے، لیکن یہ کہ اب ہمارا ہی ایک آدمی اس کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے، تو اس کو سزا کے طور پر اب اس کی بھی جان لی جائے، اس کو بھی قتل کیا جائے. تو جب یہ بات ان تک پہنچی ہے تو وہ وہاں سے نکلے ہیں. اور اب جو نکلے ہیں تو کہاں پہنچے، بلکہ کیا رخ انہوں نے کیا ہے، وہ آیات ہیں جو اب ہمیں پڑھنی ہے یہاں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، اور جب انہوں نے رخ کیا مدین کی سیدھ میں، یعنی مدین کی طرف، مصر سے نکلے ہیں اور مدین جانے کے لیے اس راستے پر، اس شاہراہ پر وہ پہنچے ہیں. قال عسى ربی ان يهديني سواء السبيل، تو انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے پر لے جائے گا، میری رہنمائی کرے گا. یعنی میں کہیں بھٹکوں گا نہیں، بلکہ جہاں میں نے سوچا ہے کہ مجھے مدین جانا ہے میں خیریت سے وہاں پہنچ جاؤں گا اپنے رب کی رحمت سے. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، اور جب وہ پہنچے مدین کے پانی پر، یعنی کنویں پر پہنچے ہیں. یہ تقریباً 8-10 دن کا سفر ہے مصر سے مدین تک. یہ انہوں نے کیا، اکیلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جوانی اور صحت عطا کی تھی، تن و من تھے، محل میں پرورش ہوئی تھی، بڑے ناز و نام میں پلے ہیں، تو ہر وجاہت بھی تھی. باہر کیف وہ پہنچے وہاں پر. وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، تو دیکھا کچھ لوگوں کو کہ وہ وہاں پر پانی پلا رہے تھے اپنے مویشیوں کو. جیسے چرواہے ہوتے ہیں، شاید شام کا وقت ہوگا کہ اب وہ لائے ہیں پانی پلانے کے لیے کنویں پر. ووجد من دونہم امرأتین تذودان، اور موسیٰ علیہ السلام نے پایا ان لوگوں سے کچھ فاصلے پر دو عورتوں کو کہ وہ کھڑی ہیں اپنی بکریوں کو روکے ہوئے، اپنے ریوڑ کو روک کر. قال ما خطبکما، تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، تم کیوں ان کو پانی نہیں پلا رہی، کیا وجہ ہے کہ دور کھڑی ہوں. قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتی جب تک کہ چرواہے اپنی بکریاں نہ ہٹا لیں، اس لیے کہ صنف نازک کا معاملہ یہی ہوتا ہے. اب وہ انتظار میں ہے کہ باقی سب ہٹا لیں تو پھر ہم جا کر اپنی بکریوں کو پانی پلائیں. وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، اور ساتھ یہ بھی وضاحت کر دی کہ ہمارا باپ جو ہے وہ بوڑھا ہے اور بڑی عمر کا ہے. یعنی اس ایک جملے میں پورا ایک قصہ، پوری سرگزشت موجود ہے کہ ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں آنا پڑا ہے، باپ بوڑھا ہے، کوئی اور ہے نہیں، تو ہم بکریوں کو چرا بھی رہی ہیں اور اب پانی پلانے کے لیے انتظار کرنے پر مجبور ہیں. فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ،
حضرت موسیٰ نے ان دونوں کے لیے ان بکریوں کو پانی پلایا، یعنی وہ انہیں تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی، آگے بڑھے اور بکریوں کو ہٹاتے ہوئے ان کی بکریوں کو پانی پلایا اور ان کو بھیجا گھر۔ ثم تولی الی الظل، اور پھر وہ متوجہ ہوئے سائے کی طرف، پھرے ایک سائے کی طرف، یعنی آرام کی غرض سے۔ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس وقت ان کی زبان سے بھی دعا نکلی ہے کہ پروردگار تو جو خیر بھی میری جھولی میں ڈال دے میں اس کا محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں۔ ظاہر ہے کوئی جان پہچان نہیں، کوئی اسباب وسائل نہیں، خالی ہاتھ نکل آئے ہیں اور اب ایک دوسرے شہر میں ہیں، بالکل وسائل سے تہی ہیں، کسی قسم کے کوئی وسائل پاس نہیں ہیں، تو اب جو بھی خیر تو ڈال دے گا میں اس کا محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، تو ان دونوں خواتین میں سے، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک آئی ان کے پاس چلتی ہوئی، حیا کے ساتھ شرماتی ہوئی آئی۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، اس نے آ کے کہا کہ میرے باپ تمہیں بلاتے ہیں تاکہ تمہیں اجر دیں اس کام کے عوض کہ تم نے ہماری بکریوں کو جو پانی پلایا ہماری خاطر، تو وہ کچھ تمہیں اجر دینا چاہتے ہیں، کچھ انعام دینا چاہتے ہیں۔ فلما جاءه وقص عليه القصص، تو جب موسیٰ پہنچے ان کے پاس اور سارے احوال بیان کیے، اپنی پوری سٹوری جو ہے وہ ان کو کہہ سنائی کہ کیسے میں وہاں سے آیا ہوں اور کیا معاملہ ہے۔ قال لا تخف، اس بزرگ نے کہا کہ ڈرو مت، نجوت من القوم الظالمین، تم ظالم قوم سے اب بچ نکل آ گئے ہو، تمہیں نجات مل گئی۔ یعنی یہ علاقہ جو ہے مدین کا، یہاں یہ فرعون کی جورسڈکشن سے باہر ہے، تم اطمینان سے یہاں رہ سکتے ہو اور تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے، ظالم قوم کے چنگل سے تم نکل آئے۔ ان صاحب کے بارے میں عام طور پہ کہا جاتا ہے یہ حضرت شعیب تھے، لیکن تاریخی طور پر اس کی تصدیق نہیں ہوتی، بلکہ جو تورات کی روایات ہیں، اسرائیلی روایات، ان میں ان کا نام کچھ اور ہی ہے، شعیب تو نام ہے ہی نہیں، نہ قرآن میں ہے نہ کہیں اور ہے۔ چونکہ مدین کی طرف حضرت شعیب کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا تھا تو بعض لوگوں نے اس کو جوڑ دیا اس کے ساتھ۔ یہ اس علاقے کو کوئی بزرگ تھے اور وہ ان کا تعلق، ان کا کچھ رابطہ فرعون سے بھی رہتا تھا، بڑے جو صاحب بصیرت لوگوں میں سمجھے جاتے تھے، اور انہوں نے فرعون کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، بنی اسرائیل کے بچوں کو جو قتل کر رہے ہو، اس کی بنیاد پر فرعون ان کا دشمن بھی ہو گیا تھا۔ کچھ اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ تورات میں ملتے ہیں۔ بہرکیف یہ صاحب جو تھے ایک سمجھدار، معتبر شخصیت، بزرگ شخصیت، ان کے پاس پہنچے ہیں اور انہوں نے اطمینان دلا دیا کہ گھبراؤ نہیں، اب تم ظالم قوم کی دستبر سے محفوظ ہو۔ قالت احداہما یا ابت استاجر، ان دونوں بچیوں میں سے ایک نے کہا، لڑکیوں میں سے، کہ ابا جان اس کو اپنے پاس ملازم رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، اس لیے کہ آپ کے لیے بہترین ملازم وہی ہو سکتا ہے جو قوی، زور آور بھی ہو اور امین بھی ہو، امانت دار ہو، جس پر اعتبار اور بھروسہ کیا جا سکے۔ یہ اتنی سی دیر میں انہیں اتنا اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ دونوں صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو عطا کی ہیں۔ جس طریقے سے انہوں نے بکریوں کو پانی پلایا آگے بڑھ کر اور کنویں سے جو ہے پانی نکالا جس انداز سے کہ قوی ہیں، اللہ نے انہیں قوت دی ہے، طاقت دی ہے، اور پھر یہ ہے کہ جو آنکھوں میں، نگاہوں میں پاکیزگی تھی، اس سے بھی اندازہ کر لیا کہ یہ امانت دار بھی ہے، یہ شخص عام دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہے، مختلف۔ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، تو ان صاحب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، علی ان تاجرنی 8 حجج، اس شرط پر کہ تم میرے ہاں ملازمت کرو 8 سال، یعنی یہ کام جو ہے بکریوں کا چلانا، یہ سارا معاملہ جو ہے یہ تم سنبھالو 8 سال کے لیے۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اور اگر تم پورے کر دو 10 برس تو پھر یہ تمہاری طرف سے یعنی مزید خیر ہوگا، یہ تمہاری طرف سے ایک اضافی نیکی ہوگی، تو 8 کا اگر 10 ہو جائیں۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں تم پر کوئی مشقت ڈالنا نہیں چاہتا۔ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور تم اگر اللہ نے چاہا تو پاؤ گے مجھے نیکوکار، میں ملازمین پر سختی نہیں کیا کرتا، تم مجھے میری طبیعت کو دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نیک طبیعت بنایا ہے۔
قال ذلك بینی و بینک،